آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے ہونا تو چاہیے، بہت خون خرابہ ہو گیا، کئی سالوں سے ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جب سے فلسطین کا معاملہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے تب سے ہی وہاں پہ خون ریزی ہو رہی ہے. اب اتنی انتہا ہو گئی ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کبھی بند بھی ہوگا یا نہیں ہے. وہ انسانیت کہاں چلی گئی ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی ایک قدم اٹھایا تھا اس بارے میں، مگر آج آپ دیکھیں اس کی سنوائی کو بھی نہیں کچھ کیا گیا. اب وزیر اعظم گئے ہیں، ہمارے بھی مسئلے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ہم امید کریں گے کہ ان مسئلوں کی طرف بھی دیکھا جائے گا کہ وہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں ان چیزوں پہ جو ہم وہاں سے لاتے ہیں. اور وہ مجھے امید ہے کہ غزہ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ وزیر اعظم کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ. ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ اس میں کچھ پہل ہو اور یہ خون ریزی بند ہو. جب بھی ہم نے جموں کشمیر کی بات کی ہمیشہ مسئلہ انٹرنیشنل لیول پر گیا ہے، تو آج اگر پرائم منسٹر وہاں جا رہے ہیں، جموں کشمیر کا جو ایک کبھی ہمیں انسٹیبل کبھی اسٹیبل ایٹماسفیئر لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم اور ٹرمپ کشمیر پہ کوئی بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب کرنے کی ضرورت ہو یا نہیں ہو تو الگ بات ہے، اور کیا یہ کریں گے مجھے نہیں لگتا اس معاملے میں کچھ ہوگا. ان کے کافی مسئلے اپنے ہیں جن کی طرف ان کو توجہ دینی پڑے گی. ان کے خود اپنے مسئلے ہیں. نیشنل لیول کی اگر بات کریں گے تو آپ پولیٹیکل سینیری کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ چاہے سیکورٹی کی بات کریں گے، امن و امان کی بات کریں گے، یا انڈیا الائنس کی بات کریں گے جو ایک اسٹرینتھن کے لیے بنا تھا فار دا ویلفیئر آف پیپل. وہ چھوڑ دیجیے. دیکھیے آپ جانتے ہیں یہ کچھ دیش اکٹھے ہو گئے ہیں، اس میں برازیل ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، اور ملک اس میں شامل ہو رہے ہیں. کس کے لیے جنابی؟ وہ ایک گٹھ بندھن ہے، برکس جسے کہتے ہیں، اور اس میں بھی ٹرمپ کا رویہ جو ہے وہ الگ ہے. وہ سمجھتا ہے یہ اس کو کسی طریقے سے جو یہ گٹھ بندھن اس کو ختم کرنا چاہیے. اب اس کی اپنی سوچ ہے. جس اسپرٹ جو آپ جو سمجھتا ہے کہ امریکہ فرسٹ، وہ امریکہ فرسٹ کے لیے بات کرے گا. ڈالر کو کیسے بچائیں، ڈالر کی کیسے وہ جو دنیا میں پہلے اس کی وہ تھی وہ کیسے رہے. تو بہت مسئلے ان کے اپنے ہیں. جس اسپرٹ کے ساتھ انڈیا الائنس ابھرا تھا، بنا تھا، کیا وہ اسپرٹ آج ہے یا اس میں کچھ خلش پیدا؟ دیکھیے اسپرٹ تو وہی ہے، مگر کئی دفعہ ہم لوگ غلطیاں بھی کر لیتے ہیں. جیسے دلی میں ہوا، کانگریس اور آپ پارٹی میں اگر سمجھوتا ہو جاتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. Then story would have been totally different. Yes, it would be different. So how much it will impact? I don't know. We'll have to meet and then discuss all this in the meeting of all these leaders. We hope that will take place soon. جیسے آپ نے خود کہا کہ پرائم منسٹر کے خود کے بہت سارے اپنے مسائل ہیں جو شاید ٹرمپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گے، لیکن ہمارے جموں کشمیر میں بھی مسئلوں کی کوئی کمی نہیں ہے. There were dozens of issues here. کبھی کنفیوژن ہے ڈیول رول کا. ایون کل شاید کسی جگہ بات چلی تھی کہ ہوم منسٹر کے ساتھ عمر صاحب کی جو انٹریکشن ہوگی اس میں بزنس رولز کی شاید بات ہو گئی ہے، یا کبھی یہاں اسٹیٹ ہوڈ پر بات ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے بھی انسٹیبل حالات ہوتے ہیں، جیسے ریسنٹلی 2 کلنگس ہو گئی ہے. شور اٹھا کہ عمر صاحب چیف منسٹر بنے، کس کے لیے بنے؟ ہوم منسٹر کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھیے ہوم منسٹر اور چیف منسٹر کی بات چیت کیا ہوئی اس کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. وہ تو یہ لوگ جانتے ہیں. مگر جو یہ ہوا، دیکھیے ابھی بھی پولیس ہمارے پاس نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر تو لیفٹنٹ گورنر کے پاس ہے. جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں آتا ہے اور فل اسٹیٹ ہوڈ نہیں آتا ہے تب تک یہ کہنا کہ ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بڑا شور کیا کچھ جماعتوں نے، اٹھ کے شور کیا کہ نیشنل کانفرنس کے اتنے ممبر ہیں کیا کرتے ہیں. میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ بتائیے یہ طوفان کس نے لایا، کون ان کے ساتھ بیٹھا؟
اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا کیا انہوں نے. 370 تو انہی کے وقت میں ختم ہوا تھا نا, انہی کی حکومت تھی تب جب ان کو گرایا گیا, اور گرایا اسی لیے گیا کہ 370 ختم کریں, 35 سے ختم کریں. اس وقت ہم نے کہا تھا کہ مت کریے ان کے ساتھ, ہم لوگ آپ کو ساتھ دیں گے. یہ نہیں ہوتا, اللہ کو منظور نہیں تھا. گاندھی اب یہ شور کرتے ہیں کہ صاحب ہم ذمہ دار ہیں. کہاں سے ہیں؟ ہم نے تو کہا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے بیچارے جس معصوم کو مارا گیا, یا جو یہاں سوپور کے اس ڈرائیور کو مارا گیا, اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. کیوں آخر انسان مارا گیا, اسے ٹارچر کیا گیا. یہ کہاں سے ہیومن نیچر میں کہیں لکھا ہے کہ ایسا کرنا ہے؟ ہیومن رائٹس ہے, ہمارے رائٹس ہیں سب کے. جبکہ دونوں انسیڈنٹس میں ٹریٹمنٹ ہی الگ ہے. جو ساؤتھ کشمیر میں انسیڈنٹ ہوا, جو دیکھیے وہ انسیڈنٹ ایک ہو یا دو ہو, سوال یہ ہونا نہیں چاہیے. ایک آزاد ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بے گناہوں کو اٹھا کے آپ لے جائیں, ان کے اوپر ظلم کریں, آپ مار ڈالیں. کہاں لکھا ہے؟ کس قانون میں لکھا ہے؟ اس حوالے سے ہونا نہیں چاہیے. اس وقت میٹنگ ریویو میٹنگ سیکورٹی ہو رہی ہے, ابھی چل رہی ہے پی سی آر میں, ہیڈڈ بائی لیفٹیننٹ گورنر. تو کس طرح کی امید رکھیں گے؟ دیکھیے لیفٹیننٹ گورنر نے کئی میٹنگز کی. دہلی میں میٹنگ ہوئی ہوم منسٹری کے اندر, بہت بڑی میٹنگ ہوئی, سب لوگ آئے. گراؤنڈ سچویشن دیکھیے نا, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیے. اور وہ میٹنگ وداؤٹ چیف منسٹر ہوئی. اگر چیف منسٹر ہے تو پھر اس کو تو وہاں ہونا چاہیے کہ بات کر سکے. لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ یہاں ہے. پھر الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس وہ سادھن نہ ہو جس سے وہ لوگوں کی تکلیف وہ دیکھ سکے, تو پھر کیا ہے؟ اسے ان کو اسٹیٹ ہوڈ فوراً ریسٹور کرنا چاہیے. مہاتما گاندھی کو ایک امید نظر آئی تھی کشمیر سے, لیکن مہاتما گاندھی صاحب آج نہیں ہے, وہ زمانہ چلا گیا. مہاتما گاندھی کا زمانہ چلا گیا, آج کچھ اور ہی زمانہ ہے. صاحب چونکہ آپ نیشنل کانفرنس کے سربراہ ہیں, آپ کی سرپرستی میں بہت کچھ گائیڈنس مل رہی ہے. جتنے بھی چنے ہوئے لوگ ہیں اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ میں, کس طرح کی امید کریں گے جو ایک مینیفیسٹو نیشنل کانفرنس کا امید تو ہے ہی. گراؤنڈ پر امید نہیں ہوگی تو پھر ہم لوگ کیوں ہوتے یہاں پہ, کیوں بیٹھے ہوتے؟ امید پہ تو دنیا چلتی ہے. ہم نے امید کبھی چھوڑی نہیں ہے. ہم آئے ایک مسودہ لے کے, اس کو پورا کرنا ہے, لوگوں کے مشکلاتوں کو دور کرنا ہے, اس ریاست کو پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. کل ایک دو اخباروں میں اچھی خبر آپ کے متعلق آئی تھی کہ ڈاکٹر فاروق از ویری کلوز ود بی جے پی ان دیز ڈیز. آج کل تو بڑا چرچا ہو رہا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا, ایک صاحب نے مجھے بھیجا تھا, کوئی میڈیا ہے, بڑے شور سے بول رہے تھے فاروق عبدالعزیز 4 دن دلی میں رہے, وہاں پہ جناب ان نے بی جے پی کے لیڈروں سے بات کی. یہ تو بتائیں کس سے بات کی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کی, کس سے بات کی؟ کیا مجھ سے پوچھا کسی نے؟ میں گیا تھا وہاں پہ منی شنکر ایئر کی کتاب کا اجرا ہونا تھا, وہ کہیں میں مینشن نہیں ہے. میں گیا تھا وہاں پہ شادی تھی بلرام جھکڑ کے گرینڈ سن کی. بلرام جھکڑ میرے پہلے اسپیکر تھے 80 میں جب میں پارلیمنٹ میں تھا, اور مجھے بہت ان سے قریبی تعلق تھا. تو کیا بی جے پی سے ملاقات ہوئی؟ وہ نہیں کہتے یہ, مگر ایک وہ جو ہے نا ایک سازش کے تحت میں سمجھتا ہوں یہ کیا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس تو الیکشن میں تو گرا نہیں سکے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں تشویشیں پیدا کی جائیں, شک پیدا کیا جائے گا, مگر جو یہ پیدا کر رہے ہیں وہ خود ہی ہار جائیں گے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ایک ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں, ممبر پارلیمنٹ کی کتنی امپورٹنس اور کتنی ذمہ داریاں بخوبی جاتے ہیں. کل چونکہ انجینئر رشید کو آفٹر ویری لانگ ٹائم اجازت دی گئی پارلیمنٹ سیشن میں پارٹیسپیٹ کرے, جہاں پہلے ہی دن اس نے آواز اٹھائی تھی کہ کشمیریوں کا خون سستا نہیں ہے.
میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کو کس نے ریلیز کیا تھا؟ جن نے ریلیز کیا تھا انہوں نے تو بند کیا نا جب یہ جیت کے آئے، پھر چھوڑا کہ یہ بڑے تبدیلیاں لائیں گے، یہاں پہ بڑے ووٹ لائیں گے ان کے لیے اور یہ حکومت بنائیں گے، پھر بی جے پی اور ان کے ساتھ حکومت بنے گی۔ یہ میں سمجھتا نہیں ہوں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے اندر سے۔ ایک طرف سے جیل بھی لے جاتے ہیں، ایک طرف سے کہتے ہیں پاکستان کا اس کا پیسہ آتا تھا، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ یہ میں حیران ہوں، چٹ بھی اپنا پٹ بھی اپنا۔ سچویشن اگر نارمل ہے پھر انسیڈنٹ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ کین وی سے دی لاسٹ بلٹ از اوور؟ The things are as they are ہمارے سامنے معاملہ چل رہا ہے، اور یہ معاملہ بہت سالوں سے ہے۔ اور ہم یہ کہیں کہ صاحب کل اگر سیٹ ہوڈ بھی بحال ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس سارا آ جاتا ہے تو کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ آتنکواد بند ہو جائے گا؟ جو ڈھنکے کی چوٹ پہ بولتے تھے آتنکواد ختم ہو گیا ختم ہو گیا، ان سے پوچھے ہے یا نہیں ہے؟ کل ہی دیکھیے ایک سپاہی نے شہادت دے دی، آئی ڈی پھٹا، کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ آسمان سے تو نہیں گرا۔ شاید اس لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ فوڈ واپس بھی آ گیا، اس بات کی کیا گارنٹی کہ کلنگس ول بی اسٹاپ؟ We don't know. We don't know. It's a question of people's help. We need people's help to see that we get to normalcy, that we develop. High time we should have peace. امن ہونا چاہیے، امن سے یہاں کچھ بنے گا۔ ہمارے بچے بیکار ہیں، بچیاں بیکار ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہاں سے ان کو آپ ان مشکلوں سے نکالیں گے؟ ہمارے اسکولوں کی حالت دیکھیے، ہمارے ہسپتالوں کی حالت دیکھیے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ سکولوں کی آپ نے بات کی ہے، وٹ اباؤٹ وقف جو ہمارے یہاں سکول رن کر رہے تھے، غریبوں کے بچے پڑھ رہے تھے، ایون وقف تو آج نیشنل لیول کا ایشو بنا ہے، بل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں تو جموں کشمیر میں اپنا کچھ الگ سسٹم ہے۔ دیکھیے ہمارا جو اوقاف تھا اس کو پہلے چھینا کس نے؟ مفتی صاحب نے۔ لیٹ می اسٹیٹ اباؤٹ اٹ، سچائی تو وہی ہے نا، شروعات تو انہوں نے کی۔ پہلے ایک دفعہ بخشی صاحب نے بھی کیا تھا جب شیخ صاحب جیل میں تھے، پھر واپس کیا۔ یہ ایک سازش ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اوقاف سے نیشنل کانفرنس چل رہی ہے، وہ کبھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اوقاف جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے مسلمانوں کی جائیداد ہے۔ اس کو شہری کشمیر نے ایک اکٹھا کیا مسلمان کی جائیداد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ آج آپ اس کی حالت دیکھ لیجیے۔ ریسنٹ جو بجٹ ابھی ہوا ہے ایز پر دا فائنینشیل پوائنٹ آف ویو، کیونکہ ہماری جموں کشمیر کی جو فائنینشیل اکنامکل کرائسس ہے، ہاؤ مچ دس We are dependent totally on financial matters with Delhi. I have seen that in my previous government also, and we see it now also. اس ریاست کے پاس ہے کیا؟ اللہ کی خوبصورتی کے بعد ہے کیا؟ اور کوئی کارخانے ہیں؟ اگر مرکز سچ مچ چاہتا کہ ریاست اٹھے تو اس ریاست کو اٹھنے کے لیے ان کو وہ مدد کرنی پڑے گی جس سے کہ اس ریاست کے مشکلات دور ہو سکیں۔ اس میں تعلیم کا سیکٹر ہے، اس میں ہیلتھ کا سیکٹر ہے، اس میں آپ اپنے میڈیکل کالجز بنے ہوئے ہیں، ان کے ڈاکٹروں کی کمی ہے، نرسوں کی کمی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی ہے، پڑھانے والوں کی کمی ہے۔ تو کیا بنا رہے ہیں آپ؟ جب تک اس کے لیے بڑی امداد نہیں آئے گی اس ریاست کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی امید ہی نہیں ہے۔ بجلی ہمارے پانی سے بنتی ہے، زمانے سے ہم سے کہہ رہے تھے صاحب یہ بجلی گھر ہمیں واپس کر دیجئے۔ میرے وقت میں یہ ہوا تھا کہ صاحب 9 پروجیکٹ تھے، انہیں کہا صاحب 7 ہمیں دے دیجئے کیونکہ ہم آپ کو وہ اسسٹنس نہیں دلوائیں گے جو باہر سے آپ پیسہ لا سکیں، کاؤنٹر گارنٹی جس کو کہتے ہیں۔
7 ان کے حوالے کیے, 2 ہم بنانے والے تھے. 2 میں سے ایک تیار ہو گیا جو آج آپ کو زندہ رکھ رہا ہے اس بجلی سے جو آ رہی ہے آپ کو. دوسرا ساول کوٹ جو بننا تھا اس کو پھر ان حکومت جو میرے بعد آئی ان نے اوپر نیچے کیا اور وہ آج تک بنا نہیں. ہوپفلی سپرنگ آنے والا ہے کیونکہ روا دوا گورنمنٹ جو ہے سرکار وہ جموں اب مجھے معلوم نہیں ہے. دیکھیے سوال اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس سادھن ہی کچھ نہیں ہے. یہ ریاست دلی کے رحم و کرم پہ ہے. وہ کانگریس ہو وہ کوئی اور ہو, ہر وقت ہمیں انہی سے مانگنا پڑا. میں نے خود اپنی حکومت پہ دیکھا, ہر وقت جانا پڑتا تھا, اور آج بھی وہی حال ہے.